السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تقریباً 10 شکایتیں کمپلینٹ جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیں اور ان پر شو کاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے۔ کافی سنگین الزامات ہیں۔ ایک کمپلیننٹ جو ہیں ان میں سے میاں داؤد ہیں جو ابھی ہمیں جو ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور آئینی درخواست دائر کی ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی بطور ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کو چیلنج کیا۔ ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کیا گراؤنڈز ہیں اس آئینی درخواست پہ۔ بہت شکریہ میاں داؤد صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج آپ نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں کیا گراؤنڈز ہیں؟ ہم نے اپنی آئینی درخواست میں یہ گراؤنڈ لی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، اس شو کاز نوٹس کا پہلا الزام جو ہے وہ 3 آڈیو لیکس ہیں جو سپریم کورٹ میں ایک زیر سماعت مقدمہ تھا سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا، اس کی بابت ہیں۔ اس مقدمے کو کی سماعت کی گئی اور جس بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی اس میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے۔ تو اب چونکہ دوسرا شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور اس شو کاز نوٹس کا سارا متن جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنی آئینی درخواست میں ریپروڈیوس کر دیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں شفافیت کے اصول کی بنیاد کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے جو ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 10A کے خلاف ہے جو کہ فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے جو ہے وہ انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا سارا کیس آرگیو کیا تو اپنے تمام ریکارڈ جو ہے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر سارا جو ہے وہ کیس آرگیو کیا، ایک ثبوت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھا تھا جس کی بنیاد کے اوپر شو کاز نوٹس جاری ہوا، جس کو انہوں نے اپنی آئینی درخواست میں لکھا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا شو کاز نوٹس جاری کرنے سے، اور اس سے پہلے بھی اختلاف جاری کر چکے تھے۔ تو اس بنیاد کے اوپر عوام کا یہ تاثر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ وہ جو ہم نے اپنی شکایت میں الزام عائد کیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مخصوص پارٹی کے لیے وہ فیوریبل تھے، اپروچیبل تھے، اور وہ بینچ فکسنگ میں ملوث تھے، بینچز کو انفلوئنس کرنے میں ملوث تھے، مقدمات کو فکس کروانے میں ملوث تھے۔ تو اس لیے ہمارا یہ تاثر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہیں جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا حصہ میں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی نام اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں ہے تو ان کو نہیں، لیکن قانون تو یہ کہتے ہیں کہ جج جب تک خود نہ چاہے ریکیوز نہیں کر سکتا۔ اب دوسری طرف جو ہے تو جسٹس سردار طارق مسعود اور چیف جسٹس جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز ہیں ان پہ بھی بائسنس عدم اعتماد جو ہے مسٹرس شو کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے؟ نہیں، یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو قانونی گراؤنڈز ہیں۔ جس جسٹس نقوی صاحب کی گراؤنڈز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کے پاس قانونی گراؤنڈ نہیں ہے۔ جسٹس نقوی صاحب کے پاس جو وہ جانبداری کا 22 کا الزام لگا رہے ہیں، اس 22 کے الزام کی بنیاد کے اوپر نہ کوئی دستاویزی شہادت موجود ہے، نہ ہی کوئی ایسا مٹیریل موجود ہے جس سے اس کونسل کی کارروائی کی بابت کوئی باعث جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہو۔ ہمارا تو بڑا ٹھوس قانونی جو ہے وہ اعتراض ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے وہاں پر جج صاحبان کو چاہیے، یہ بات درست ہے کہ جج نے خود ہی ریکیوز کرنا ہے، لیکن یہ بھی پروپرائٹری کا قانون موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے فیصلے بھی موجود ہیں کہ ججز نے خود کو اعتراض کرنے کے اوپر بھی خود کو ریکیوز کیا اور خود سے بھی کر لیا، اور تب بھی کیا جب کسی سائل نے، کسی شکایت کنندہ نے، کسی پارٹی نے اعتراض کر دیا اس جج کے اوپر کہ مناسب یہ ہوگا کہ آپ چلے جائیں۔ اب ہمارا جو گراؤنڈ ہے وہ بڑا لیگل ڈاکومنٹری گراؤنڈ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اسی متنازع بینچ کا حصہ تھے جس بینچ کے اندر جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے ایک ڈیل کے تحت، ایک طے شدہ منصوبے کے تحت پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی صاحب کے جو آپ کہہ لیں کہ گٹھ جوڑ کے تحت
وہ مقدمہ غلام محمود ڈوگر کا اپنے سامنے لگوایا. تو ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, وہ ایک مقدمہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ بیچ میں درمیان میں لگوا رہا ہے, اور پھر وہ بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہا ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہے. لیکن اس کی ابھی تک تو کوئی جینوننس کے حوالے سے یا اوتھینٹک کوئی اس طرح اسٹیبلش تو نہیں ہوا کہ وہ آڈیو لیکس جینون ہے یا نہیں. جب تک ان آڈیو لیکس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ جینون ہیں یا نہیں ہیں, ہماری گزارش ہے تب تک ہی چلیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب الگ ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے, اور وہی جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا بھی حصہ ہیں. تو ایک ایسے جج صاحب جن کے اوپر ہم نے اعتراض کیا ہوا ہے کہ معزز جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, اختیارات کے غلط استعمال کے مرتکب ہوئے ہیں, فراڈ کے مرتکب ہوئے ہیں, انہی کے ساتھ فیصلے میں شامل ایک جج جو ہیں وہ کیسے اس کے بابت جو ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ان کا جو یہ بائسنس والا الزام ہے جسٹس نقوی کا جسٹس سردار طارق مسعود پہ اور چیف جسٹس قاضی فیصل پہ, اس تاثر کو تقویت تو ملتی ہے کیونکہ انہوں نے آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی, اس پہ ابھی تک نمبر نہیں لگا. پھر وہی جو ججز ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز ہیں وہی 3 رکنی کمیٹی میں بھی ہیں, تو وہ ابھی تک لگ نہیں رہا. تو بائسنس کا تو اس سے تاثر تو مل رہا ہے. نہیں, بائسنس کا تاثر, بائسنس یہ نہیں ہے کہ اگر قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے تو یہ تو جانبداری نہیں ہو سکتی. قانون کیا ہے؟ اگر تو جسٹس نقوی صاحب کی پٹیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور اس کا فیصلہ آنے کے بعد پبلک امپورٹنس کی ڈیفینیشن میں آتی ہے تو پھر تو جسٹس نقوی صاحب کی پٹیشن کو فوری طور کے اوپر ٹیک اپ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی پٹیشن جو ہے وہ 184(3) کے تحت پبلک امپورٹنس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی تو وہ چاہے کسی کی بھی پٹیشن ہے, کسی بھی طاقتور شخصیت کی ہے, کسی بھی اہم شخصیت کی ہے, وہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونی چاہیے. اگر کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جسٹس نقوی کی پٹیشن جو ہے وہ کوشچن, اس میں جو کوشچن اٹھایا گیا ہے وہ پبلک امپورٹنس کا کوشچن ہے, واقعی اس میں مفاد عامہ جو ہے وہ انوالو ہے, تو پھر تو کمیٹی اس کو فکس کرے, اس کو نمبر لگنا چاہیے. لیکن اگر کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر ججز کے خلاف بھی کمپلینٹس کوئی آنے کے امکانات ہے, یعنی جسٹس منیب اختر ہو گئے اس طرح سے دیگر؟ نہیں, میں اس کے اوپر تو کوئی نہ میرے پاس کوئی ذاتی انفارمیشن ہے نہ میں سمجھتا ہوں. اگر کسی کا کوئی رائٹ افیکٹ ہوا ہوگا, کسی کے پاس کوئی ہوگی, تو وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اور آئین کے آرٹیکل 209 میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معلومات فراہم کر سکتا ہے. آگے سپریم جوڈیشل کونسل کی مرضی, وہ کرتی ہے ٹیک اپ نہ کرتی. تو یہ میٹیریل جو آپ نے پرووائڈ کیا ہے, الزام ہے, آپ کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے چیف جسٹس قاضی فیصل, تو آپ پہ الزام ہے کہ آپ پراکسی کمپلیننٹ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پہ جس کا بھی کمپلیننٹ ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے وہ کر لیں. اب آگے چلیں کہ جسٹس نقوی نے یتیم, نابالغ, غریب بچوں کی پراپرٹی فراڈ سے خریدی ہے یا نہیں خریدی, اس کا جواب دے دیں, اس کی تحقیقات کر لیں. اس بات کو چھوڑ دیں. مان لیا کہ میں کسی سیاسی جماعت کا ہوں, مان لیں کہ میں کسی جج کا ہوں, مان لیں میں جو آپ کا سبیع الحسن نے مجھے پلانٹ کیا ہوا, یہ بات ہم تسلیم کر لیتے. اب آگے بھی تو چلے نا کہ کیا اس کے باوجود سپریم کورٹ کے جج کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نابالغ بچوں کی پراپرٹی فراڈ کے ذریعے, دھونس کے ذریعے, دھاندلی کے ذریعے کم قیمت کے اوپر خرید لے, بلیک میل کر کے خرید لے؟ کیا یہ کسی جج کو یہ اختیار مل جاتا ہے؟ لیکن میاں صاحب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایڈمیٹڈ فیکٹ تو نہیں ہے, وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو جب میٹنگ میں پتہ چلا کہ 2 نابالغ بچے یا جو بھی ہے, اور اس میں تو وہ بظاہر تو وہ وکٹم ہے کیونکہ جو جس نے پراپرٹی بیچی ہے اس کو پکڑنا چاہیے. جسٹس نقوی صاحب نے جو اپنی آئینی درخواست دائر کی نا جی, اس کے اندر انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں وکٹم ہوں, مجھے پتہ نہیں چلا. اس کے اندر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں نے فراڈ ہوا ہے یہ, اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ بندہ دسمبر میں میرے پاس آیا تھا مجھے بیچنے والا. دسمبر میں تو وہ جو فروخت کنندہ ہے چودھری شہباز, وہ مالک ہی نہیں تھا. جج صاحب نے صرف ڈگری دیکھ کر فیصلہ کیا نا, تو ڈگری کے نیچے جو ایگزیبٹ لگا ہوا تھا وہ تو نابالغ کا لگا ہوا تھا. تو جج صاحب کو تب خیال نہیں آیا کہ میں نابالغ کی زمین خریدنے جا رہا ہوں. اور پھر جج صاحب نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ستمبر 2022 میں پراپرٹی میرے نام منتقل ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں 2 مائنرز بھی ہیں. تو ستمبر 2022 سے لے کے میں نے کمپلینٹ فائل کی ہے 23 فروری 2023 کو,
تب تک سپریم کورٹ کے جج نے ایک بھی کوئی عملی قدم اٹھایا وہ پراپرٹی واپس کرنے کے لیے؟ دا آنسر از نو. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ انہوں نے دانستہ طور کے اوپر 2012 سے ان کی نظر تھی اس پراپرٹی کے اوپر. انہوں نے اس پراپرٹی کو دانستہ طور کے اوپر ایک مجرمانہ منصوبہ بندی، جس طریقے سے پاکستان کے اندر لینڈ مافیا کام کرتا ہے نا جی، غریبوں کی ڈیفیکٹو پراپرٹیز جن کی لٹیگیشن ہوتی ہے وہ خریدتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے خریدا. اگر جیسا اتنے نیک نیت ہیں تو اعلان کریں کہ میں یہ پراپرٹی واپس کر رہا ہوں، میں اس فراڈ جس نے مجھے دھوکے سے یہ پراپرٹی بیچی ہے میں اس کے خلاف کاروائی کر رہا ہوں. کریں نا اعلان. دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا ہونا چاہیے، اعلیٰ کردار کا ہونا چاہیے، اعلیٰ شہرت کا ہونا چاہیے. تو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کسی ایک کا ثبوت تو دیں. جب انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ستمبر 2022 میں یہ بچے مائنرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے تھے اور مجھے 21 کو پتا چلا، تو تب ہی کر لیں. 21 نومبر کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ یہ 2 مائنرز بھی ہیں. 21 نومبر سے لے کے آج کے دن تک کیا کاروائی کی جسٹس نقوی صاحب نے یہ گھر جو ہے یہ پلاٹ جو ہے ان کو واپس کرنے کے لیے؟ کوئی کاروائی نہیں کی. یہ جتنا بھی بات آپ کر رہے ہیں ساری ظاہر ہے میٹیریل کی بیس پر ہے، اور جو میٹیریل آپ کے پاس ہے جسٹس نقوی کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے تو حاصل کیا گیا ہے اور اس کی بیس پہ جو ہے تو کیس نہیں چل سکتا. آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے یہ میٹیریل کس طرح حاصل کیا؟ یہ سارا جوڈیشل ریکارڈ ہے. یہ اس میں ٹیکس ایف بی آر کے جو معاملات ہیں اس کی جسٹس نقوی صاحب یہ ثابت کر دیں کہ میں نے اپنی شکایت کے ساتھ کوئی انکم ٹیکس ریٹرن نہ تھی کی ہے تو میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں. لیکن جسٹس نقوی صاحب قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں. پہلے تو وہ فراڈ کرنے میں، کرپشن کرنے میں، اختیارات کے ناجائز غلط استعمال کے تو ملزم ہیں ہی ہیں. اب وہ جھوٹ بھی ہے جو ہے وہ بول رہے ہیں. آپ میری کمپلینٹ کے ساتھ کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ دکھا دیں جو میں نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا ہو، جس کی اسپیسیفک وہ بات کر رے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن کے دکھا دیں. بھئی یہ تو جرنل انفارمیشن کی باتیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بات کی. آپ نے خود اپنی انکم ٹیکس کیا سے کہتے ہیں اپنے رپلائی کے اندر یہ بات تسلیم کر لی کہ ہاں میں نے ٹیکس ریٹرن 3 مرتبہ جو ہے وہ امینڈ کی ہے. اور آپ دیکھیں جب ہم نے اس کی تھوڑی سی قانون کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ شک ہے کہ جسٹس نقوی صاحب نے انکم ٹیکس ریٹرن بھی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسفر اس کے اندر ترمیم کی ہیں غیر قانونی طریقے سے. اب سپریم کورٹ کا جج قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں ترمیم کرتے ہوئے تو کیا اس کو جج رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں رہنا چاہیے. بہت شکریہ میاں داؤد صاحب. تو ناظرین آج جسٹس اعجاز الاحسن کے بطور سپریم جوڈیشل کونسل ممبر کو چیلنج کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے کہ نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز چیلنج کی ہوئی ہیں وہ بھی مقرر ہوتی ہے کہ نہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.